والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہماری یہ سیرت طیبہ کے حوالے سے 10ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ آئندہ نشست پہ ہم اس سلسلے کی اپنے تئیں ایک تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ سیرت طیبہ کے موضوعات اور مباحث اور مضامین اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے صلح حدیبیہ کے کچھ حصے پر بات کی تھی، یعنی ابتدائی حصے پہ اور اس کے سفر کے مقاصد پر گفتگو ہو چکی تھی۔ صلح حدیبیہ اس معاہدے کا نام ہے جو مشرکین مکہ سے مسلمانوں کے کافی لمبی چوڑی گفتگو، مذاکرے اور مختلف وفود کے تبادلہ خیال کے بعد عمل میں آیا۔ اس معاہدے کی بنیادی 6 شرائط تھیں، اور وہ تمام کی تمام شرائط یا اس کا بڑا حصہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا۔ مثلا پہلی شرط یہ تھی کہ 10 برس تک معاہدے کے روح سے دونوں فریق جنگ سے مجتنب رہیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، اور کوئی فریق دوسرے کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھائے گا اور نہ اس معاہدے کی کوئی خیانت کرے گا۔ دوسری بات، مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر چلے جائیں گے، اگلے سال وہ آئیں گے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا سوائے تلوار کے جو نیام کے اندر ہوگی، اور صرف 3 دن قیام کریں گے اور عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے، اگلے سال بھی صرف 3 دن قیام کی اجازت ہوگی۔ تیسری شرط تھی، قریش کا جو شخص اپنے ولی یا آقا کے، یعنی غلام ہے تو آقا، اور اگر آزاد ہے تو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مکے جائے گا، مکے چھوڑ کے مدینہ جائے گا، تو مدینے سے مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اس شخص کو واپس مکے لوٹائیں۔ اس کے برعکس مدینے سے کوئی شخص انہی حوالوں سے آئے گا تو مکے والے اس کو لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے، اس کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ دونوں فریقوں میں سے جس سے چاہے معاہدہ کر لیں، چونکہ یہ دونوں آپس میں ایک ہو چکے ہیں، تو وہ دونوں فریق بھی جب کسی سے معاہدہ کریں گے، ان دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک معاہدہ کرے گا تو وہ بھی بالآخر اسی معاہدے کا حصہ بن جائیں گے۔ جو مسلمان پہلے سے مکے میں مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مکے میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو روک لیا جائے گا، اس کو اجازت دی جائے گی۔ یہ شرط، اور پہلی والی شرط کہ مکے سے مدینے کوئی آنے چاہے تو وہ نہیں آ سکتا، مدینے سے مکے کوئی آنا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی، یہ شرائط بالکل بداہتاً مسلمانوں کے خلاف بھی تھیں، اور معاہدے کی زبان، معاہدے کے اسلوب کے خلاف بھی تھیں، اور معاہدے کے روح کے خلاف بھی تھیں۔ معاہدہ برابری کی سطح پہ ہو رہا ہے تو ہر معاملے میں دونوں فریقوں کو برابر کی سطح پہ رکھنا چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حکمت کے تحت، جس کو قرآن کی تائید حاصل ہے، اس معاہدے کو قبول کیا۔ اس معاہدے کے قبولیت کے دوران کچھ اور واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا نہیں، بسم اللہ تو نہیں مانتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو ہم واقف نہیں ہیں، بسمک اللہم سے واقف ہیں ہم، تو وہی لکھیں۔ آپ نے کہا چلو یوں لکھ دو۔ آپ نے لکھوایا من محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ تو آپ کو نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، وہی لکھیں۔ آپ نے کہا چلو یہی لکھ دو۔ تو اس طرح آپ ان کی شرائط قبول کرتے چلے گئے، اور پھر یہ زیادہ دشواری کا مرحلہ یہ تھا کہ معاہدے پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اسی دوران وہاں سے مکے سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے آپ سے مدد مانگی ہے، آپ سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ لوگ ہمیں مار پیٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تشدد کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد پھر مدینہ پہنچنے کے بعد عبد البصیر آپ کے پاس آئے، لیکن
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت بھی وہ ان کو نہیں قبول کیا، بلکہ اس کے ان کو اور ان کے جو ساتھی جو پہلے آئے تھے صلح کے دوران، ابو جندل آئے تھے، دونوں کو واپس لوٹایا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ سوچئے، محسوس کیجئے کہ انہوں نے کیا کرب محسوس کیا ہوگا، اور خود مسلمانوں نے کیا کرب محسوس کیا ہوگا کہ ایک ساتھی مسلمان ہو کر ہمارے درمیان آ رہا ہے، ہماری بے بسی ملاحظہ کیجئے کہ ہم اسے واپس اسی دنیاوی جہنم میں بھیجنے پر مجبور ہیں، ہم اس کی کوئی مدد کرنے پہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ بہرکیف تو یہ صلح حدیبیہ کا ابتدائی معاملہ ہے۔ اس معاہدے کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو 10 سال کے لیے اپنی صف بندی کرنے کا موقع ملا، اور 10 سال کے لیے معاہدے کی وجہ سے ان کی ایک جانب محفوظ ہو گئی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صلح کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم پر کسی بھی وجہ سے اگر لڑائی مسلط ہو تو بھی صلح ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں ہماری لڑائی کے لیے ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے والوں سے صلح کی تو مدینے میں تو خیبر جا کے آپ لڑنے کی پوزیشن میں آئے، ورنہ اس سے پہلے احزاب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہود اور قریش ایک ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش سر پہ مسلط کر دی گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دو فریقوں میں سے ایک فریق کو نیوٹرل کر دیا، کچھ مدت کے لیے صحیح، وہ بات زیادہ نہیں چل سکی، وہ اپنی جگہ اس پہ آگے آتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے ان کو جب نیوٹرل کیا گیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک جانب سے مسلمانوں کی توجہ ہٹ گئی، محفوظ ہو گئے وہ، اور انہوں نے پوری اپنی توجہ ایک جانب، دوسری جانب یعنی خیبر کی طرف لگائی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر خیبر آپ صلح حدیبیہ کے فوری بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیبر کا رخ کیا ہے۔ خیبر کیا ہے؟ خیبر ایک مقام کا نام ہے، پرانی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ مکہ مدینہ منورہ سے 8 منزل کے فاصلے پر تھا، یعنی 8 دن کا فاصلہ سمجھ لیں۔ زرخیز ہے، نخلستان ہے، اور مدینے سے یہود ایک ایک کر کے وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ آخر میں بنو قریظہ کے بعد تمام کے تمام یہود جو مکے سے نکلے، مدینے سے نکلے، انہوں نے خیبر کو اپنا مرکز بنا لیا۔ خیبر کا قلعہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، خیبر کا کوئی ایک قلعہ نہیں تھا۔ خیبر بنیادی طور پر 3 حصوں کا مجموعہ ہے۔ ان 3 حصوں کو ہم الگ الگ لفظوں میں یوں کہتے ہیں۔ پہلے حصے کا نام نطات ہے، اس میں 3 قلعے ہیں، دوسرے کا نام شق ہے، اور تیسرے کا نام کتیبہ ہے۔ اس طرح مختلف حصوں میں مجموعی طور پر 8 قلعے موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیبر کا رخ کیا ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن فتح مکہ کے دوران ہی خیبر کی فتح کی بشارت مسلمانوں کو قرآن کریم نے دے دی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً وَمَغَانِمَ كَثِيرًا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع، اپنا صلح حدیبیہ کے موقع پر تو مغانم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہوئی، کس بات کے مغانم؟ تو وہ مغانم کثیرت کہاں سے آ گئے؟ تاخذونها، تم بعد میں حاصل کرو گے، کہاں سے حاصل کرو گے؟ اور وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو فتح قریب تو خیبر ہی کی ہے، اور یا پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے، فتح مکہ کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر خیبر کی فتح کی بشارت مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ تم نے جو یہ دوسرے مقام پہ فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہرکیف
فتح مکہ کے فوری بعد جب آپ کا ایک محاذ ٹھنڈا ہو گیا، ایک جانب سے یکسوئی حاصل ہو گئی، خیبر کا رخ کیا۔ مدینہ منورہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 7 ہجری میں جمادی الاول میں روانہ ہوئے ہیں۔ قمری اعتبار سے اور قمری شمسی اعتبار سے آپ محرم میں روانہ ہوئے ہیں، اور بدھ یا جمعرات کا دن ہے جب آپ نے روانگی اختیار کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر اپنی روایت کے مطابق خواتین کو ساتھ لینے کے لیے کوئی ترغیب نہیں دی، لیکن کچھ خواتین آپ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ حشد بن زیاد الاشجعی کہتے ہیں کہ میری دادی بیان کرتی ہیں کہ ہم اس میں غزوے میں نکلے تھے، کچھ اور خواتین بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اجازت دی، آپ نے کہا بھائی کیوں جا رہے ہو، تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زخمیوں کی مدد کر دیں گے، مرم پٹی کر دیں گے، مجاہدین کو جو میدان عمل میں مصروف ہوں گے ان کو پانی پلا دیں گے، ان کو ستو پلا دیں گے وغیرہ، یہ ہم وہ کام خدمات انجام دے دیں گے جو بہرحال یہ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے مشکل ہوگا، اور ہم وہ آسانی سے کر دیں گے، تو ہم آپ کے لیے مدد کا اور نصرت کا باعث ہوں گے، اس لیے ہمیں اجازت دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت دے دی۔ یاد رکھیں کہ یہ اجازت دینا اور ترغیب کے ساتھ خواتین کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اجازت دینے میں یہ کہ چند خواتین کو اجازت دی گئی، ترغیب ہوتی تو سارا پورا مدینہ خالی ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ترغیب پر کون مسلمان خاتون ہوتی جو گھر پہ رہنا پسند کرتی؟ تو یہ دونوں باتوں میں ذرا فرق رہنا چاہیے۔ اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے، خواتین ہو یا مرد، ان میں مزاجن کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ مزاجن بہت آگے بڑھ کر کام کرنے کا داعیہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھنے کی صلاحیت اس انداز میں نہیں رکھتے، ان کو ذرا دھکا دینا پڑتا ہے، ترغیب دینی پڑتی ہے، آگے ان کو پش کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی خواتین جو آگے بڑھنے کا فطری داعیہ رکھتی ہیں، اس نوعیت کے مردانہ ماحول میں وہ اپنی صلاحیت سے کام کر سکتی ہیں، مصروف رہ سکتی ہیں، ان میں یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں ان کو بھی روک سکے۔ کوئی خاتون اگر اپنے پوری اسپرٹ کے ساتھ مردانہ ماحول میں کام کر رہی ہے مجبوری کے تحت، ظاہر ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ اس میں آئیڈیل تو یہی ہے کہ مرد اور عورت عمومی طور پر ایک دوسرے سے الگ رہیں تاکہ وہ اختلاط کے مسائل پیدا نہ ہوں، لیکن اگر ایک خاتون کسی مردانہ ماحول میں مجبوری اور عذر کے تحت کر رہی ہے، خود از خود کام کر رہی ہے، تو اس میں اتنا جذبہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے، وہ اتنی طاقت اور استطاعت رکھتی ہے کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو روک سکے، وہ اگریسیو ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک خاتون گھر سے نکلنا پسند ہی نہیں کرتی، اس کو زبردستی نکالا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو مزاجن ہی ڈاؤن ہوتی ہے، اس پہ تو مردانہ ماحول بہت زیادہ حاوی ہو جائے گا، اور اس کے جو اپنے حقوق ہیں یا جو اپنی عزت نفس کا معاملہ ہے یا اس کے جو احترام کا معاملہ ہے وہ بھی خطرے میں زیادہ پڑتا ہے اس کی بنسبت۔ عام انسانی مزاج ہے نا، جو سینہ چوڑا کر کے آگے نکلتا ہے تو لوگ ویسے ہی جھک جاتے ہیں، اور کوئی بیچارہ جھکا ہوا چل رہا ہوتا ہے تو لوگ سوار ہو جاتے ہیں اس پہ۔ یہ مرد کا بھی معاملہ ہے، عورت کا بھی معاملہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اجازت دی کا مفہوم یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کا اپنا جذبہ ہے، یہ ان حالات کو فیس کر لیں گے جن کی وجہ سے ہم ان کو مردانہ ماحول میں آنے سے روکتے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ ویسے ہی باہر نہیں نکل پا رہی، تو ان کو ظاہر ہے کہ پھر اس ماحول میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو موقع دیا کہ وہ آگے آئیں، اور اجازت دی، اور انہوں نے پھر آگے اپنا فعال کردار ادا کیا جو بھی ان کا دائرہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر پھر ان خواتین کو جو اس جنگ کے اس ماحول میں موجود تھیں اور جہاد میں شریک تھیں، ان کو پھر آپ نے مال غنیمت میں حصہ دیا ہے، یعنی ان کو کنسیڈر کیا ہے کہ یہ ہماری مجاہدین میں مجاہدات ہیں، اور یہ اسی طرح ہمارے مال غنیمت میں حصہ رکھتی ہیں جیسے دوسرے لوگ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر ایک شرط اور عائد کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس موقع پر صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو اس سے پہلے بیعت رضوان میں شریک تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، میں نے ابھی پیچھے کی تھی نا، واصابہم فتحا قریبا، یہ لقد رضی اللہ کے ساتھ ہے، ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، تو یہ جو مغانم کی بات ہے اور فتح قریب کی بات ہے، ان دونوں کا تعلق بیعت رضوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا،
اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا قل لن تتبعونا. آپ قرآن کریم کی اس لہجے کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں جس تاکید کے ساتھ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو عین موقع پر مسلمانوں کو ساتھ چھوڑنے کی روایت رکھتے تھے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں مال کے لالچ میں آ رہے ہو، مغانم کثیرۃ تاخذونھا کا ذکر آ گیا تو تم نے کہا کہ ہم بھی نکلیں گے، نہیں اب نہیں نکل سکتے، لن تتبعونا. تو بہرحال مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر دعا فرمائی اپنے حسب روایت. اور ایک معاملہ یہ بھی پیش ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلے پڑاؤ پر پہلی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو یہ نطات کا تھا، جو میں نے کہا کہ اس کے 3 بڑے حصے تھے، نطات، شق اور قتیبہ. تو نطات پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت حباب ابن منذر آپ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے یہاں وحی کے ذریعے پڑاؤ ڈالا یا اپنی رائے سے؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا جا سکتا ہے تو ڈال دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے ان کے حالات کا علم ہے، یہ بڑے تیر انداز اور نشانہ باز ہیں، ان سے مقابلہ کرنے میں دشواری ہوگی، اس لیے ہمارا یہاں سے ہٹ جانا مناسب ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو بلایا. حضرت محمد ابن مسلمہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کوئی اور جگہ گھوم پھر کے وادی میں ایسی تلاش کرو جہاں پہ ہم آرام سے رہ سکیں اور یہاں سے ہٹ جائیں. تو انہوں نے جگہ تلاش کرنے کے بعد وادی رجی کا ذکر کیا اور کہا کہ وہاں پہ ہمارے لیے ایسا قطع اراضی موجود ہے جہاں پہ ہم پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ منتقل ہو گئے. دیکھیے یہ پہلا موقع نہیں ہے، بدر، احد، خندق، یہ خیبر، ہر موقع پر کوئی نہ کوئی صحابی کوئی مشورہ دیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبول کرتے ہیں. اور پھر اس میں پڑاؤ ڈالنے کا بھی معاملہ ہے، باہر نکل کے لڑنے کا بھی معاملہ ہے، خندق کھودنے کا بھی معاملہ ہے، یہاں پہ جگہ تبدیل کرنے کا معاملہ ہے. ہر نوعیت کا مشورہ آپ نے قبول کیا، یعنی کہ کچھ خاص جہت میں آپ نے مشورہ قبول کیا ہو. دیکھ، مختلف نوعیتوں کے مشورے قبول کر رہے ہیں. مشورہ کون قبول کرتا ہے؟ مشورہ وہ قبول کرتا ہے جس میں 3 باتیں کم از کم موجود ہوں. ایک تو بے نفسی کی ایسی کیفیت ہو کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے جو بھی بات اچھی کرے گا میں قبول کروں گا. یہ صفت آج ہم میں نہیں رہی. مشورے سے پہلے دیکھتے ہیں یہ صاحب کون ہے، بات کیسی ہے، یہ تو غور کرنا ہی نہیں ہے، یہ دیکھنا ہی بھائی صاحب کون ہے، ہمارے ہیں، ہمارے اور پرائے کون ہیں، اس کے الگ ہماری مختلف تقسیمیں شروع ہو گئی ہیں. تو بے نفسی کی بات ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں سب سے اہم یہ ہوتی ہے کہ احساس کمتری نہیں ہے ہمیں. احساس کمتری، پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، پتہ نہیں یہ کیا اس کا فائدہ ہوگا. نا یہ پتہ نہیں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا، جو بات بھی پتہ نہیں سے شروع ہوتی ہے اس میں واقعتاً ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ احساس کمتری کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں رکھتا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہ یہ خوف زدہ شخص کبھی کوئی فیلڈ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز، کوئی بوجھ سر پہ نہیں اٹھا سکتا. اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں پر بھی اعتماد نہیں. ایک اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے اور مشورہ دینے والوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. تو ان تینوں صورتوں میں مشورہ نہیں لیا جا سکتا، مشورہ نہیں کیا جا سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اپنی سنت مطہرہ سے یہ سبق دیا ہے کہ ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا. اگر ہمیں اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھی نہیں ہے، اور اگر ہمارے ساتھی نہیں ہے تو پھر ہم کیا منافقت کر رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو پھر تو یہ منافقت ہوئی. ہمارے ساتھی ہے تو پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بڑا چھوٹے کو مشورہ دے سکتا ہے، چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے. اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے. اس کا تعلق موقع اور مناسبت سے ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. اللہ نے جس کو جو بات سجھا دی. میرا تو اپنا تجربہ ہے، ہم نے تو 10 دفعہ اپنے چھوٹے سے مشورہ کیا اور ہمیں فائدہ ہوا، اس میں نئے پہلو سامنے آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں مشورہ کیا اور مشورے پر عمل کیا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جگہ تبدیل کی ہے. یہ موقع بہت اہم موقع ہے غزوہ خیبر کا. اس موقع پر بہت سے معاملات پیش آئے. بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جگہ تبدیل کرنے کے باوجود نطات سے ہی، جس میں 3 بڑے قلعے تھے، جنگ کا آغاز کیا ہے. اور
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا ہے، یہ بڑا اہم خطبہ ہے، غیر معمولی خطبہ ہے۔ یہ خطبہ وہ ہے جس میں نے جہاد پر بات کرتے ہوئے ایک دو جملے بھی عرض کیے تھے۔ تصور کیجئے کہ یہود جیسی قوم سے مقابلہ ہے۔ یہود کی سرکشی تو اپنی جگہ ہے، وہ تو قرآن کریم کے سطر سے ثابت ہے، لیکن وہ جنگجو بھی ہے نا، ان میں لڑائی بھی ہے، سازش کا ایک تصور بہت زیادہ پختہ ہے۔ تو ایک تو ہے سامنے آ کر لڑنے والا دشمن، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ 2000 افراد ہیں، یہ 2 لاکھ افراد ہیں، ان کے پاس یہ توپ خانہ موجود ہے، اور ہم ان کی تیاری کر کے مقابلہ کریں گے، کر سکیں گے کریں گے، نہیں کریں گے نہیں کر سکیں گے رک جائیں گے۔ اور ایک ہے جو ہمارے پیچھے سے حملہ ہوتا ہے، جو سازشی مزاج رکھتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا خطرناک ہے، اس کے مقابلے کے لیے صلاحیت بہت زیادہ درکار ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ اس سے ہے، اور دشمن سامنے کھڑا ہے۔ ایک ہے یہاں ہمارا ایک ماحول میں بیٹھ کر، جہاں دور دور تک اللہ کا کرم ہے، انعام ہے، اللہ کا دنیا میں سب سے بڑا انعام امن ہے۔ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے آیا ہے، اور صلاحیتوں کا اظہار حالت امن میں ہو سکتا ہے، حالت جنگ میں نہیں ہو سکتا۔ تو انسانی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے جو آئیڈیل موسم اور ماحول ہے وہ امن کا ماحول ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں امن ہے۔ اس کی حقیقت اور حقانیت ان سے پوچھئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہے، جنہیں امن میسر نہیں ہے۔ تو ہم ایک ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، امن کے پرسکون اللہ کے کرم اور انعام کے وقت اس حالت شکر میں ہیں۔ اس موقع پر بیٹھ کر جنگ کی کیفیت کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جس حد تک ہم جنگ کے امکانی ماحول کو دیکھ سکتے ہیں، غور کیجئے، اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے کہ میدان جنگ میں اگر اترے ہوئے ہیں، دشمن یہود جیسا ہے، اور ہم فوجیں آمنے سامنے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس موقع پر ایک مسلمانوں کا لشکر ہو یا دشمن کا، وہ تلقین کیا کرے گا؟ اپنے لڑنے والوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے رضاکاروں کو کیا تلقین کرے گا؟ کوئی بھی سپہ سالار اپنے لشکر کو کیا تلقین کرے گا؟ لڑو، اس کے علاوہ کوئی تلقین ممکن ہے؟ اس موقع پر کھڑے ہو کر جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی گفتگو کا پہلا جملہ، خطبہ دے رہے ہیں آپ، تقریر فرما رہے ہیں، یعنی ایک میدان جہاد کی تقریر کا پہلا جملہ کیا ہے؟ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی، ملنے کی، لڑائی کی تمنا مت کرو، اور وصل اللہ العافیہ، عافیت مانگو۔ میدان جنگ میں صف آرا ہوتے ہوئے، صف آرا ہونے کے بعد، حملہ کرنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، اور وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر لڑائی ہو جائے تو پھر صبر اور استقامت کے ساتھ میدان عمل میں اترو، پھر پیٹھ پھیرنے سے اعتراض کرو، اور آگے فرمایا کہ فإن الجنۃ تحت ظلال السیوف۔ اس پورے خطبے میں، مختصر سی تقریر جو ریکارڈ ہوئی ہے، کتنی بڑی تھی اللہ جانے، روایتوں میں یہی چند جملے آتے ہیں، اور تمام اہم مصادر میں یہ خطبہ موجود ہے، احادیث میں بھی اور سیرت میں بھی۔ لیکن اس میں جو ہم بیان کرتے ہیں عام طور پہ، وہ صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، لا تتمنوا لقاء العدو کہاں چلا جاتا ہے، وصل اللہ العافیہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت یہ غیر معمولی خطبہ ارشاد فرما کر ہمیں بہت سا سبق دیا ہے۔ تو آپ نطاعت میں نے عرض کیا، تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ نطاعت، شق اور قتیبہ 3 حصے تھے اپنا خیبر کے قلعوں کے، ان میں نطاعت میں 3 قلعے تھے۔ نطاعت میں قلعہ نائم کا محاصرہ کیا، شدید جنگ ہوئی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے واپس تشریف لے گئے، اور آخر میں شام کئی روز کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ شفا عطا کر دی، فتح عطا کر دی۔ اس کے بعد صاحب کا آپ نے محاصرہ کیا ہے،
اور 7-8 روز کے بعد وہ بھی فتح یاب ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ اس میں ایک تہ خانہ تھا، اس میں بہت سا مواد موجود تھا، تو وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک یہودی ملا ہے، اس نے آپ کو مخبری کی ہے کہ یہاں پہ وہ پکڑ کے لایا گیا تھا کہ یہاں پہ آپ بمباری کریں، منجنیق کے ذریعے ان پہ گولہ باری کریں تاکہ یہ قلعہ فتح ہو سکے، اس کے بغیر فتح نہیں ہوگا۔ اور پھر تیسرا جو سلسلہ تھا قتیبہ، اس نے کہا کہ وہاں پہ بھی یہی عمل کرنا پڑے گا، اسی کے نتیجے میں فتح مل سکتی ہے۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے مطابق یہ معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ قلعہ فتح ہوا ہے کئی روز کے بعد، اور اس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا ہے، خاص طور پر چربی، غلہ، چربی بھی کھانے کے کام آتی تھی، یہ تمام چیزیں، تیل، یہ بہت بافرات آپ کو ملی ہیں۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو اپنی ضرورت کے تحت لے سکتا ہے لے لے، لیکن ذخیرہ اندوزی نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسلحہ وغیرہ بھی بہت ملا ہے، اور یہیں پہ اسود رائی کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ یہ بھی قلعہ نائم کا ذکر ہے۔ ایک چرواہا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس قلعہ سے اترتا ہے، وہ تو چرواہا ہے اور اپنی بکریاں اس نے بہرحال چرانی ہے، قلعے کے اندر تو بکریوں کو چارہ نہیں میسر آ سکتا، تو وہ خاموشی سے اترتا ہے، بکری کو چرا کے واپس چلا جاتا ہے۔ باہر محاصرہ کیا ہوا ہے، کئی روز سے محاصرہ جاری ہے، اس کو خیال ہوا کہ کون لوگ ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ ہے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتا ہے، آپ سے ذکر کرتا ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ختم نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور میں یہاں پہ اس مقصد کے لیے آیا ہوں، یہ ان کی تاریخ اور یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا ہے۔ تو وہ سوال جواب کے بعد وہ آخر میں کہتا ہے کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو یہ بکریاں امانت ہیں، تصور کیجئے کس کی ہیں یہ امانت، وہ بکریاں کس کی ہیں؟ یہود کی ہیں، وہ جو متحارب ہے، جو دشمن ہے، جو مسلمانوں سے بار بار غداریاں کر کے یہاں کے بسے ہیں، یہاں آنے کے بعد بھی مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے سے باز نہیں آئے، اور یہاں بھی اس وقت قلعہ بند ہیں اور مسلمانوں سے لڑنے کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں موجود ہیں، لڑائی کا ماحول ہے۔ اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس اسود کو، اسود تو سیاہ، مطلب اسود رائی کا تو یوں سمجھ لیں، یہ تو صفت ہے اس کی نا کہ سیاہ رنگ کا ایک چرواہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کرو، یہ بکریاں ان کے مالکان کی طرف ہکا دو، پھر آؤ ہمارے پاس، آپ بکریاں پکڑ لیتے۔ مال غنیمت اس کو نہیں کہتے کہ جہاں چاہو جیسے چاہو جہاں جو ہاتھ آئے وہ لے لو اور کہو یہ مال غنیمت ہے، یہ دشمن ہے اور دشمن بھی بنانے کے لیے ہمارے پاس اپنی تعویلیں ہوں، یہ تو طے شدہ ڈکلیئرڈ دشمن ہے، اس کی بکریاں آپ نے نہیں ہتھیائیں۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون جہاد۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ مٹھی پر کنکریاں لو، ان کے اوپر پھینک دو، یہ دیکھو کیسے اللہ کی طرف سے معمور ہوتی ہیں اور اپنے مالکان کی طرف جاتی ہیں۔ بکریوں کے ریوڑ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کو سمیٹنا پڑتا ہے، ورنہ بکری ہو بھیڑ ہو، ایک ادھر بھاگتی ہے ایک ادھر بھاگتی ہے، بھیڑ سے زیادہ بکری بھاگتی ہے۔ تو وہ اپنے ہی رخ پر قلعے کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک اور سوال کیا ہے، اس نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ اس نے پوچھا کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے کہا جنت ملے گی؟ میرا رنگ تو کالا ہے، میرا چہرہ کوئی خوشنما نہیں ہے، بد شکل سا آدمی ہوں میں، بدن میں میرے بدبو ہے، بکریوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسان کے اندر ایک بو رچ بس جاتی ہے، اور پھر وہ نہانے دھونے سے دور نہیں ہوتی، وہ تو جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو اگر ہٹانا ہو تو پھر بہت مدت تک اس ماحول سے اس بندے کو ہٹانا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں وہ اس بو سے نجات پاتا ہے۔ اس بو کا ذکر کیا اس نے، ظاہر ہے کہ چرواہا ہے، کہ میری شکل صورت بھی معمولی سی ہے، رنگت بھی سیاہ ہے، جسم کے اندر سے یہ جانوروں کی بو آ رہی ہے، اور میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، مال ہوتا تو میں دوسروں کے پرائی بکریاں چراتا، ظاہر ہے کہ وہ تو مجبوری میں ہی مزدوری کے لیے کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں۔ یہاں یہ دیکھیے کہ یہ تصور کہ جنت میں اچھے لوگ جائیں گے، جنت میں مالدار لوگ جائیں گے،
اور جنت میں مالدار اس لیے جائیں گے جو مالدار ہے، جو سماجی طور پر نمایاں ہے، وہ اللہ کے ہاں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ تصور قرآن کا تصور نہیں ہے، یہ تصور ہمارا اور آپ کا اپنا تصور ہے، اور یہی تصور آج ہم پہ مسلط ہو رہا ہے۔ ہم اس شخص کو کوئی وزن دینے کو تیار نہیں ہے جو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اور کتنے ہی لوگ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی شخص کوئی ان کے دو چار لوگوں کے سوا کسی نے ان کو پہچانا تک نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کٹیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، جس نے اپنے ساتھ اپنی محنت سے، حلال سے بھی، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا رزق جو مانگے تاگے کا ہی ہو، لیکن جب تک ہم نے تام جھام نہیں کیے، جب تک ہم نے لمبے چوڑے اپنے گارڈ نہیں بنائے، جب تک ہم نے ایک ہی ماڈل کی 15 گاڑیوں کے کانوائے تیار نہیں کیے، اس وقت تک ہمیں نہ کوئی مولوی ماننے کو تیار ہوگا، نہ پیر ماننے کو تیار ہوگا۔ یہ تصور ہمارا کمزور ترین تصور ہے۔ ایک تو یہ پہلو دیکھیے، دوسرے اللہ کی رحمت دیکھیے۔ اللہ کی رحمت، وہ فارسی والے کہتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جو ہے، رحمت حق بہا نمی جو ہے، رحمت حق کو بہا نہیں چاہیے، بہا مطلب بہت زیادہ نہیں چاہیے، اس کو بہانا چاہیے۔ اور وہ بہانا کیا تھا؟ دیکھیں، وہ بکریاں لے کے اترا ہے قلعے سے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور چند لمحوں میں واپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہے، بکریاں پھینک دیتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے راہ میں لڑتا ہے، اور انہی سے لڑتا ہے جن کا وہ نوکر ہے، جن کا وہ ملازم ہے، جن کا وہ مامور ہے، اور اس کے بعد وہ رائے حق میں شہید ہو جاتا ہے۔ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے حدیث پڑھی، نہ اس نے مسئلہ جانا، نہ اس نے کوئی اور سند حاصل کی، نہ کوئی ڈگری حاصل کی۔ رحمت حق کو جوش آیا اور رحمت حق نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تصدیق کی کہ ہاں، تمہارے سب اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور بلکہ بڑا درجہ ہے تمہارا۔ وہ اس کے بعد لڑا ہے، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، آپ کو سامنے لاش لائی گئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت اس کے لیے یہ گواہی کے الفاظ عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے چہرے کو حسین کر دیا، اس کے بدن کو خوشبودار کر دیا، اور اس کو جنت میں اس کی شادیاں کر دی، حوریں عطا کر دی۔ تو جو لمحہ قبولیت اس کو میسر آیا، اس میں اس نے اس پہ لبیک کہا، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں لمحوں میں شامل ہو گیا۔ یہ جو کایا پلٹ ہے، یہ وہ ہے، وہ کیفیت ہے جس کو قرآن کریم میں خاص طور پر فرعون اور حضرت موسیٰ کے قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں جب جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں، اور وہ بڑے قیل و قال کرتے ہیں کہ ہم پہلے پھینکے، تم پہلے پھینکو، وہ اپنے فرعون سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہوگا، کہ تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا، تقرب ہوگا اور فلاں ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ حضرت موسیٰ پھینکتے ہیں تو وہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ لمحے میں، اس میں گھنٹوں کا وقفہ نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کا اسلوب ہے اس کے مطابق وہاں یہ سب کچھ لمحوں میں پیش آیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ دماغ کی گرہ کھل گئی ہے، ان کو احساس ہو گیا کہ اب تک ہم غلطی پر تھے، سچ یہ ہے، اس لیے کہ ہم تو جو شعبدے بازی کر رہے ہیں وہ یہ چیز اس سے بڑھ کر ہے، اور ہم اپنے شعبدے بازی کے معراج پر ہیں، ہم سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سے یہ آگے ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ دنیاوی قدرت میں تو کوئی ہم سے آگے نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی آسمانی قوت ہے، آسمانی قوت ہے تو پھر اس کا دعویٰ سچا ہے۔ ہم آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین کے بعد رب موسیٰ و ہارون کہا ہے انہوں نے۔ عالمین کون؟ عالمین یہ موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رب، بس کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اجمالاً یہ ایمان کافی ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے تصدیق کی کہ یہ بغیر نماز پڑھے جنت میں داخل ہونے والی شخصیت ہیں وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر، ایک اور واقعہ ہے، خیبر کے ہی کسی موقع پر ایک اور اعرابی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو گیا، غزوہ بدر میں غزوہ خیبر میں آپ کے ساتھ آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
فتح کے بعد اس کے لیے مال غنیمت دوسروں کے لیے نکالا، اس کے لیے بھی نکالا. وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ مال غنیمت لے کے آ گیا. یہ آپ نے کیا دیا مجھے؟ عام دیہاتی آدمی ہے، کوئی سرمایہ دار کی بات نہیں ہو رہی. ہم نے کہا کہ یہ تمہارا سب کا حصہ ملا ہے، تمہیں بھی حصہ مل گیا. میں اس کے لیے تو نہیں لڑا تھا، میں آپ کے پاس اس کے لیے تو نہیں آیا تھا نہ. لڑائی میں نے اس لیے کی تھی. آپ نے فرمایا تمہارا کیا مقصد تھا، تمہاری اتباع کا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا کہ میری تو یہ تھی اتباع تھی کہ میری گردن آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، راہ خدا میں لڑتے ہوئے کٹے اور میں جنت پاؤں اور میں شہادت سے سرفراز کیا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تمہیں عطا کرے گا. اور اس کے بعد کسی موقع پر وہ لڑا ہے اور اس نے وہ موقع حاصل کیا ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تصدیق کی ہے کہ اس نے اپنا کہا سچا کر دیا اور میری بات بھی سچی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد مختلف قلعے آپ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور بالآخر قلعہ قموس پہ پہنچے ہیں. یہ آخر میں نے عرض کیا نا کہ پہلے نطات تھا، اس کے بعد شق تھا، اس کے بعد قتیبہ. تو قتیبہ میں آخر میں آپ کی جو سب سے مضبوط چھاونی تھی وہ قلعہ قموس تھا. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو درد بھی، سر میں درد شروع ہو گیا. درد شقیقہ جس کو کہتے ہیں، مائگرین کہہ سکتے ہیں ہم، آدھے سر کا درد. آپ 1-2 دن پھر باہر نہیں آ سکے. 20 دن تک اس کا محاصرہ رہا ہے اور بڑے بڑے حضرات نے اس میں سپہ سالاری کی. آپ تو خود تشریف نہیں لے جا سکے سر درد کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق کو جھنڈا دیا گیا ہے، نہیں کامیابی ہوئی. حضرت عمر کو جھنڈا دیا گیا ہے، نہیں کامیابی ہوئی. اور لڑائی ہوئی اور یہود کا پلڑا باری رہا. بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ اطلاع ہوئی کہ کامیابی نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا چکل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عنایت کرے گا اور جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. دونوں طرف کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہو رہی ہے اور میدان جنگ میں ہو رہی ہے. وہ میدان جنگ جہاں آپ نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جزوی اعزازات سے نوازا ہے. جزوی کا لفظ میں اس لیے کر رہا ہوں، اعزاز کے ساتھ لفظ جزوی نہیں آنا چاہیے. اللہ نے جب اعزاز دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو اعزاز دیا وہ مکمل ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لفظوں میں الجھتے ہیں. زبیر کو یہ اعزاز ملا تو حضرت ابوبکر کہاں گئے؟ وہ خالد بن ولید کو یہ اعزاز ملا تو عمر کہاں گئے؟ فلاں کو اعزاز ملا تو عثمان کہاں گئے؟ فلاں کو اعزاز ملا تو علی کہاں گئے؟ دیکھیں خلافت کی ترتیب اپنی، صحابہ کرام میں درجہ بندی اپنی، جو قرآن سے ثابت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اہل سنت کے عقیدے میں ثابت، اس میں ظاہر ہے کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کلام کریں گے بھی تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے وہ تسلیم شدہ بات ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف نوعیتوں کے اعزازات دیے ہیں وہ بھی تو اپنی جگہ باقی ہیں، یا ان کا بھی درجہ کم بیش کیا جا سکتا ہے. خلفائے راشدین ایک ترتیب کے ساتھ ان کے اعزازات، اور پھر حضرت عثمان کو ذو النورین کہا گیا. ظاہر ہے کہ یہ اعزاز نہ ابو بکر کے پاس ہے، نہ عمر کے پاس ہے، نہ علی کے پاس ہے. لیکن اس کے ساتھ جب سیدہ شباب اہل الجنہ کہا گیا تو حسن حسین کے درجے پہ کوئی ابو بکر کے پاس درجہ وہ موجود ہے؟ نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی نوعیت کی بات یہاں مختلف صحابہ کرام سے ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ حضرت علی کے لیے یہاں پہ کیا مقام دیا جا رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جھنڈا دیا جائے گا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتا ہے. یہ ان اعزازات میں میرا نہیں خیال کہ کسی صحابی کے لیے، خود صحابی کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ تاکید اور تائید مل جائے کہ ہماری محبت قبول ہو گئی اور اللہ بھی ہماری اس محبت کو قبول کرتا ہے. باہر کیف تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ اعلان کیا کہ میں کیسے شخص کو دوں گا تو شخص کی خواہش تھی کہ اس اعزاز میں ہم شریک ہوں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو طلب کیا. حضرت علی اس وقت علی لے، آپ کو آشوب چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں تو آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بلایا، دیکھا ان کو لعاب دہن سے آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگا کے اس کا علاج کیا. کہہ لیجیے اس کی برکت سے ان کی آنکھیں درست ہو گئیں. اس وقت آپ نے علم دیا اور پھر آپ نے کہا کہ اب جا کے لڑو. اس وقت
جب حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے جھنڈا ملا تو میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلقین کی ہے۔ ماحول دیکھیے کہ کئی روز سے محاصرہ ہے اور یہود کا پلڑا بھاری ہے، اس ماحول میں پورے اعزاز کے ساتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا کرتے لڑنے کے لیے، صلح کے لیے نہیں ہے، لڑنے کے لیے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جب جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، پھر غور کیجئے یہود ہے سامنے، ان کو بتانا اللہ کا تم پر حق کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر حق کیا ہے، اور یاد رکھو کہ تمہاری اس بات کے نتیجے میں اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلقین کی ہے، اور ہماری ہر روز ہر چڑھتے سورج کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ آج کا دن جب ختم ہو تو 2-4 آدمیوں کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کر کے آرام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کے پہنچ گئے ہیں، انہوں نے جب قلعے کے باہر دیکھا تو پوچھا کون ہے، تو انہوں نے بتایا گیا کہ علی آئے ہیں اور فلاں یہ حلیہ ہے اور یہ شخصیت ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو اس کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے، لڑائی کی انہوں نے، لیکن اس موقع پر بہرحال مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حضرت علی کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو اس قلعے کے فاتح حضرت علی ہیں۔ اس کے بارے میں روایات میں ایک اہم اور دلچسپ بات یہ آتی ہے کہ یہود کے ہاں جو علامات ان کی شکست کی موجود تھیں، ان میں یہ بات تحریر تھی کہ ان علامتوں کی حامل شخصیت جب حملہ کرے گی اس وقت ہمیں ناکامی ہوگی اور ہمیں شکست ہوگی۔ تو وہ ذہنی طور پہ حضرت علی کے مقابلے پہ شکست کے لیے تیار تھے۔ یہ اللہ کی تقویم ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہوا ہے ہر چیز کا۔ تو ان کے اس پیشن گوئی کی وجہ سے مزید ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ پھر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا جاتا ہے وہ اس قلعے کی فتح کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو مجموعی کمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے اصل فاتح تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ یہ ایک جزوی اور ضمنی اعزاز ان کو حاصل ہوا، اس لیے اگر اس نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی قباحت والی بات ہے۔ بہرکیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مزید قلعے فتح کرنے کے بعد آپ نے پھر جو مال غنیمت میں چیزیں آئیں وہ تو آ گئی، لیکن ان کی جو وہ پورا علاقہ طاقت سے فتح ہوا تو مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ حق حاصل تھا کہ وہ ساری زمین اپنی گرفت میں لے کر اس پہ اپنے اپنے افراد متعین کر دیتے کہ بھئی کاشت کرو اور ہمیں اس کی آمدن لا کے دو۔ لیکن اس موقع پر انہی یہود نے جن کی پوری تاریخ مسلمانوں سے دشمنی پر مبنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پھر درخواست کی ہے کہ یہ زمین تو ہمارے پاس ہے، ہمارے علاقے میں ہے، آپ کے لیے دور سے آ کر یہاں پہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہوگا، تو آپ ہم سے معاہدہ کر لیں، کاشت کا ہم کر لیتے ہیں، محنت ہم کر لیتے ہیں، اس کی زمین آپ کی رہے گی، اس کا منافع آدھا کر لیتے ہیں، مخابرہ جس کو وہ کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی وہ بات قبول کر لی اور اس میں آدھے پر نصف آمدن پر نصف پیداوار پر صلح کر دی گئی۔ کیونکہ یہ معاملہ خیبر میں ہوا ہے سب سے پہلے، اس لیے اس عمل کو مخابرہ خیبر کی نسبت سے کہا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پھر اسی پر عمل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب سال مکمل ہو جاتا تو آپ اس کے لیے اپنا نمائندہ بھیجتے تھے اور وہ نمائندے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے لے کر پھر واپس آتے تھے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور انہوں نے یہ کیا کہ پیداوار ہے کھجور کی زیادہ تر، تو کھجور کے ڈھیر لگے ہوئے، آپ دیکھیں کہیں کسی علاقے میں گندم کٹ رہی ہو تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا۔ اب اس گندم کے ڈھیر میں ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا معاملہ ہے، کوئی بڑے بڑے ترازو تو موجود نہیں تھے کہ وہ اس کو تول کے علیحدہ کیا جائے، تو اندازے سے 2 ڈھیر بنائے جائیں گے کہ بھئی یہ آدھا ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ نے 2 برابر ڈھیر بنائے
اور اس کے بعد بھی یہ نہیں کیا کہ بھائی یہ میں لے رہا ہوں، یہ تمہارا نہیں، اس میں سے جو تمہیں بڑا لگ رہا ہے لے لو، دوسرا میں دے دو، کیونکہ انہوں نے تو اپنے طور پہ کوشش کی تھی، تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا، 2-4 کلو کا فرق آ رہا ہوگا اندازے سے، اور کیا آئے گا۔ تو یہ عمل انہوں نے اتنی دیانت سے کیا کہ یہود جیسا مسلمانوں کو دشمن کیا اٹھا کہ یہ جو انصاف تم کر رہے ہو، انصاف تو کہتے ہی برابر تقسیم کو ہے نا، نصف کرنا، آدھا کرنا، انصاف کا لفظ اسی سے تنصیف سے ہے نا، تو ایسے آدھا کیا ہے تم نے کہ یہ انصاف ایسا ہے جس پر یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ یہود کی گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سپاہی کے لیے۔ مسلمان کا رویہ اور کردار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے مقابل بدترین دشمن بھی اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب تو سگا بھائی اٹھاتا ہے، اب تو برابر کا پڑوسی اٹھاتا ہے، اب تو خاندان کے افراد ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، بار بار اس پہ بات ہو چکی ہے۔ یہ مسلمان کا رویہ اور مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ امانت اور دیانت یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی صفت ہے جس کو جو کوئی دم درود کی چیز ہے، جیسے درود شریف کا ورد کر لیں گے، ایسی امانت 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 کا ورد ہوگا تو ہم کردار صاحب کردار ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ تو کرنے کی چیز ہے، یہ تو برداشت کرنے کی چیز ہے۔ اس میں بڑے مشکل مقامات ہیں، آزمائش بہت بڑی آتی ہے، دوست ناراض ہوتے ہیں اس میں، تعلق خراب ہوتے ہیں اس میں، لیکن اگر انسان یہ تصور کرے کہ مجھے جواب دہی اللہ کی ذات سے ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی، تو پھر دنیا کا ہر رشتہ ہیچ ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ جب اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے تو پھر مجھے اس سے کی پرواہ نہیں کہ کون خوش ہوتا ہے اور کون ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ جو امانت و دیانت کے بڑے تقاضے ہیں، ہمیں کسی منصب پر کسی شخص کو فائز کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، ہمیں کوئی امانت کسی شخص کے حوالے کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، ہمیں کوئی کام اتنی دیانت سے کرنا ہے کہ کسی کے روٹی کا، رزق کا، کسی کے سروس کا، کسی کے اس کے پروموشن کا معاملہ ہے، کسی کی ترقی کا، تقرری کا معاملہ ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت صرف انسان کو اپنی وابستگی ایک ذات اللہ تعالیٰ کے سوا تمام وابستگیوں کو ذہن سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس کے سامنے صرف اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اگر اپنی مطلب آسان کام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جملہ کیسے کہا ہوگا؟ ہم تو لفظوں کو، ان کی حقیقت کو سے کاٹ کر دیکھنے کے عادی ہو چکے نا۔ جب آپ نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، آسان ہے اپنی بیٹی کا نام لینا اور اس جرم کے ساتھ نام لینا؟ تصور تو کیجیے یہ آپ نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ دیکھو یہ وابستگیاں کتنی ہو، بیٹی سے زیادہ تو وابستگی نہیں ہوتا، بیٹی بھی چہیتی ترین صاحبزادی جس کو یہ مقام دیا گیا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اس صاحبزادی کا نام لیا ہے آپ نے اس موقع پر۔ یہ ہے انسان کی انتظامی ذمہ داریوں پر فائز ہونے کے بعد اس کی امانت و دیانت کا کم سے کم تقاضا۔ بہرکیف تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر یہ پیداوار کی تقسیم کا معیار عطا کیا ہے۔ اس موقع پر جو مال غنیمت آپ کو حاصل ہوا، اسی سے آپ نے بعد میں پھر ازواج کا بھی اپنا حصہ جو آپ کو ملا، ازواج کا بھی آپ نے خرچہ اسی سے اٹھایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مہمانداری وغیرہ کے لیے، جو مہمانداری بہت بڑی مہمانداری تھی، کیونکہ ایک ریاست کی مہمانداری تھی، جو آپ کے پاس مہمان آتے تھے وہ آپ کے مہمان نہیں تھے، وہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور اس میں بہت سے لوگ تو غیر مذہبی معاملات میں آتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے، کوئی ریاستی معاہدے کے لیے آتے تھے، اور بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ اسلام لانے کے لیے آتے تھے، آپ سے اسلام کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آتے تھے، اسلام کے بارے میں معلومات کا حصول ان کا مقصود ہوتا تھا۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس مد سے بھی آپ نے ان میں استفادہ کیا ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ خواتین کا معاملہ، ازواج مطہرات کا، تو شروع دن سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ رہا کہ سال بھر کا خرچہ ازواج کو ادا کرتے تھے اکٹھا یکمشت، اس لیے کہ نان و نفقہ یہ واجب ہے، شوہر کے ذمہ ہے، اور اس کے برعکس اپنی ذات کے لیے
تو آپ دیکھ لیجئے کہ چند سکے بھی آپ کی جیب میں ہوتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں رات مسجد میں گزاروں گا، گھر نہیں آؤں گا۔ دم رخصت آپ کے جیب میں کچھ پیسے سکے ہیں، میں آگے چل کے عرض کروں گا کل کی نشست میں، آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ۔ تو آپ نے تقاضا کیا ایک دفعہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کی یہ کیفیت ہے کہ ان کے ذہن میں نہیں رہا، آپ نے پھر تقاضا کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کے سامنے ایسے نہیں جانا چاہتا کہ میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے اور میں اللہ کے پاس چلے جاؤں، نہیں۔ تو ایک ہے انسان کا اپنے اوپر جھیلنا، یہ انسان کے ذوق پر مبنی ہے۔ مجھے میرا اندازہ ہے، آپ کا اندازہ ہے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے کتنا نہیں کر سکتے۔ ایک ہے دوسروں کی ذمہ داری، جو زیر کفالت افراد ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ یہی ہے کہ ان کو ہم اپنے ترغیب سے ہٹ کر بائی فورس حکم کے ذریعے ان کے نان و نفقے میں کمی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہیں گے دیکھو تم تو بہت اچھی ہو اور فلاں ہو اور جو ہے نا ظاہر ہے کہ خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے اس لیے میں تمہاری طرف سے خرچ کر رہا ہوں، نہیں، اس کو اجازت ہے، اس کو آپ اس کا حق ادا کریں، اس کی مرضی پھر وہ کیا خرچ کرے گا۔ جیسے ازواج مطہرات کے گھروں میں جو چولہے نہیں جلتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دے دیا لیکن ان کے ہاتھ بھی آپ کی طرح کشادہ اور کھلے تھے، نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ سب خرچ ہو جاتا تھا باہر کے۔ تو یہ ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر کے بعد اہم ترین واقعہ عمرۃ القضاء کا ہے، اور عمرۃ القضاء کے بعد فتح مکہ کا موقع پیش آتا ہے۔ اگلے برس آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سال پورا ہونے پر، صلح حدیبیہ کے بعد ایک سال پورا ہونے پر عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور صرف انہی لوگوں کو اجازت تھی جو لوگ اس سے پہلے جا چکے تھے، یعنی بیعت رضوان میں شامل تھے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے ہیں اور حسب وعدہ 3 دن تک رکے ہیں۔ 3 دن جب آپ کو پورے ہو گئے تو قریش مکہ کا نمائندہ آ کے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بھئی 3 دن ہو گئے اور وعدے معاہدے کے مطابق آپ کو واپس جانا چاہیے، پھر آپ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں کالی اور سفید دھاریاں ہیں تو اس لیے اس کو رقاع کہا جاتا ہے، اور ایک روایت یہ کہ اس موقع پر مسلمان جب روانہ ہوئے تو فاصلہ زیادہ تھا تو چلتے چلتے ان کے پیر پھٹ گئے، اور پیر پھٹنے کی وجہ سے انہوں نے اس پہ اپنے کپڑے کی دھجیاں لپیٹی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاکہ وہ پیر مزید نہ پھٹیں اور محفوظ رہیں، تو اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد ہوا ہے، اور اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جمادی 7 ہجری میں جمادی الاخری میں ہوا ہے۔ اسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ بنو محارب اور بنو سالبہ کے خلاف ہوا ہے، اور ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ جزاک اللہ اطلاع ملی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ وہ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی اس خبر پر پہلے پہنچ کر ان پر حملہ کرنے کی تیاری کی ہے۔ اسی موقع پر صلاۃ خوف کا حکم آیا ہے، اور صلاۃ الخوف پہلی بار مسلمانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت میں ادا کی ہے، اور یہی وہ موقع ہے جس موقع پر وہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تو ایک شخص نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ مجھے تو تلوار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی تلوار لے کر اس نے کہا کہ مجھے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا اللہ، اور وہ کانپنے لگا، اور پھر آپ نے تلوار لی، اور پھر اب کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو تو معاف کر دیا، اتنے میں صحابہ آ گیا، انہوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ بھگا دیا۔ خیبر کے بعد جو اہم ترین مرحلہ ہے اور اہم ترین واقعہ ہے وہ فتح مکہ ہے۔
فتح مکہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے. اس کا سبب تو میں بھی عرض کرتا ہوں، بنو بکر اور بنو خزاعہ کا معاملہ ہے. لیکن اس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 8 برس سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل برسر پیکار ہجرت مدینہ کے بعد، اور اس سے 13 برس پہلے مسلمانوں کی جو مسلسل لڑائی رہی، یعنی 21 برس کی لڑائی کا خاتمہ ہوتا ہے. پھر صرف 21 برس کی لڑائی نہیں ہے، ان 21 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں ان کو جس طرح اپنے گھروں سے بے دخل ہونا پڑا، ان کو موقع ملا ہے کہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں اور اپنے علاقے کو اپنی زندگی میں دائرہ اسلام میں شامل ہوتے دیکھ سکیں. صلح حدیبیہ میں ایک شق یہ تھی کہ عربوں میں جو بھی ہے، مکے والے، مدینے والے، قریش والے، مسلمان، ان سب میں معاہدہ ہوا ہے کہ یہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور اطراف کے قبائل کو یہ اجازت ہے کہ وہ جس فریق سے چاہے جا کے معاہدہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ایک فریق جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرے گا تو وہ اس معاہدے کا حصہ سمجھا جائے گا. کوئی مسلمانوں کا حلیف ہے تو اس سے بھی قریش نہیں لڑ سکتے، کوئی قریش کا حلیف ہے تو اس سے بھی مسلمان نہیں جنگ کر سکتے. تو 2 بڑے متحارب قبائل ہیں وہاں کے، بنو خزاعہ اور بنو بکر. ماضی میں ان کی آپس میں لڑائی رہی ہے، ماضی میں یہ آپ ایک دوسرے سے متحارب رہے ہیں. ان دونوں قبائل نے اپنی اس لڑائی کو ایک طرف رکھتے ہوئے معاہدے کیے. بنو بکر جا کے قریش سے مل گئے اور بنو خزاعہ جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. بنو خزاعہ بنو بکر میں جیسا عرض کیا کہ ماضی میں لڑائی رہی ہے، اب معاہدے کے حصہ بن گئے تو اب لڑائی ختم ہونی چاہیے. کچھ عرصے تک تو یہ سلسلہ رہا، پھر لیکن درمیان میں پھر لڑائی شروع ہو گئی اور بنو بکر اور بنو خزاعہ لڑ پڑے. اب بنو خزاعہ بنو بکر میں لڑائی ہوتی تب بھی بات ایک حد تک درست تھی، حالات غیر معمولی طور پہ خراب نہ ہوتے، لیکن معاملہ یہ پیش آیا ہے کہ معاہدے کی سب سے بڑی خلاف ورزی کرتے ہوئے قریش نے بنو بکر کی حمایت کی، بنو خزاعہ کے خلاف ان کے ساتھ افراد بھی دیے، اسلحہ بھی دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کو بہت مارا، حتیٰ کہ بنو خزاعہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں داخل ہو گئے تو وہاں بھی بدلہ لیا گیا، اور وہاں بھی بڑے کفریہ قسم کے جملے، ظاہر ہے کہ مسلمان تو تھے نہیں، کہے گئے. یہاں تک ہوا کہ جب بنو بکر بنو خزاعہ کا پیچھا کرتے ہوئے حرم میں داخل ہو گئے تو اس وقت ان کا بنو بکر کا جو سردار تھا نوفل، اس کو اس کے اپنے لوگوں نے، اپنی قوم نے کہا کہ اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے، اب ہمیں لڑائی چھوڑ دینی چاہیے. انہوں نے کہا کون سا حرم، کیسا حرم، مارو ان کو، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو آج صاف کر دو. بہرحال اس میں بنو خزاعہ پہ ظلم اور تشدد ہوا اور اس کی اطلاع مسلمانوں کو مل گئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو پہلے ہی اطلاع ہو گئی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کام اللہ کو مقصود ہے، یعنی فتح مکہ، اس کے لیے قریش خود جگہ ہموار کریں گے اور یہ معاہدہ توڑ دیں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا اس میں خیر ہوگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ ہاں اس میں خیر ہوگی. بہرکیف بنو خزاعہ کا سربراہ عمر بن سالم اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مدینے آتا ہے اور وہ سارے مظالم بیان کرتا ہے جو بنو بکر نے اور بنو بکر کے ساتھ قریش نے بنو خزاعہ پر کیے. اور اس موقع پر وہ چونکہ عرب ہے، عربوں کا ایک اپنا انداز ہے،
اس نے ایک قصیدہ پڑھا ہے اور اپنی مظلومیت کو قصیدے کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بیان کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ قصیدہ سنتے رہے اور آپ نے ان کو سننے کے بعد ان کی مدد کا یقین دلایا ہے, ان کی مظلومیت کا اظہار کیا ہے کہ تم واقعی تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس دوران اوپر سے بادل گزر رہا تھا, برستا ہوا گرجتا ہوا, تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ بادل کا ٹکڑا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر ظلم ہوا اور تمہارا بدلہ لینا ہے. بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا نمائندہ مکے میں قریش کے پاس بھیجا کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے, بنو خزاع کے اس پورے معرکے میں 23 افراد قتل ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو دیت دی جائے, جن لوگوں نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ان کو ہمارے حوالے کرو, یا پر معاہدہ ختم. معقول بات تھی. جو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ تمہارے اور ہمارے دونوں کی خلاف ورزی کی ہے نا, معاہدے پہ دستخط تو برابر ہے, تو ان کو ہمارے حوالے کیا جائے, ہم خود بدلہ لے لیں گے ان سے. اور چونکہ یہ افراد قتل ہوئے ہیں, بے گناہ قتل ہوئے ہیں, معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قتل ہوئے, اس لیے ان کی دیت دی جائے. اور اگر بالفرض تمہیں یہ شرطیں قبول نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, معاہدہ ختم, پھر ہم دیکھتے ہیں نمٹ لیں گے تم سے. قریش ظاہر ہے کہ اپنی ترنگ میں تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دو معاہدہ ختم. تو معاہدے کی تصدیق ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر مشورہ کیا ہے صحابہ کرام پہ اور فوراً جنگ کی تیاری کی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک طرف تو جنگ کی تیاری کی, دوسری طرف یہ بتایا کہ ابو سفیان آنے والے ہیں معاہدے کی تجدید کے لیے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہم نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کیا. وہ آنے کے بعد انہوں نے مختلف نوعیتوں کی کوششیں کی, مختلف صحابہ کرام سے ملے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے, دوسرے صحابہ کرام سے ملے, لیکن معاہدے میں کوئی معاہدے کی ظاہر ہے کہ کسی شخص کو یہ اختیار بھی نہیں تھا اور کوئی شخص ظاہر ہے کہ ان کے حق میں بھی نہیں تھا, سب کے سامنے موجود تھی صورتحال جو بھی ہو رہی تھی. اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہے. وہ ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی کے پاس آئے, انہوں نے ان کو بلایا, پناہ دی, سب کچھ تھا والد کی حیثیت سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بستر تھا, جو بھی ہوگا, کیا بستر آپ کا, کیا آپ کوئی اس میں کوئی ٹھاٹ باٹ کا تو کوئی تصور ممکن نہیں تھا, جو بھی چادر سے بچھی ہوئی ہوگی ہلکی پھلکی سی, وہ انہوں نے تہہ کر کے الگ کر دی. ابو سفیان کو ظاہر ہے کہ برا لگا, لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی گنجائش رکھنے کے لیے پوچھا کہ تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی. وہ ہلکا بستر ہے, میں سردار ہوں. تو میں نے صاحب کہا نہیں, آپ مشرک ہیں, کافر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے آپ قابل نہیں ہیں. یہ معمولی جملہ نہیں ہے, اس کی اگر اہمیت کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے. بہرکیف اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو واپس کر دیا. کوئی عوامی زبان استعمال کریں تو آپ نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے. اسی موقع پر حاتب ابن ابی بلتع کا واقعہ پیش آتا ہے. یہ غیر معمولی واقعہ ہے. حاتب ابن ابی بلتع بدری صحابی ہے. وہ ایک خط لکھتے ہیں قریش کے نام اور کہتے ہیں کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں, تم اپنا انجام سوچ لو, تیاری کر لو, مقابلہ مسلمان. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا یہ معاملہ ہمیشہ کی طرح خفیہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے وہ خفیہ نہیں رہنے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ بھائی علم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مقداد کو, حضرت زبیر کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلایا اور کہا کہ فلاں فوراً تیزی سے جاؤ, فلاں موقع پر فلاں جگہ ایک ایسی خاتون ملے گی, اس کے پاس ایک رقعہ ہے, وہ لے آؤ, اس کو ہی پکڑ کے لے آؤ. وہ تیزی سے گئے, علامتیں آپ نے بیان کی تھی, انہوں نے اس عورت کو علامتوں سے پہچان بھی لیا, اس کو پکڑ بھی لیا.
اس کو ذرا سختی کی تو اس نے اگل بھی دیا، مطلب کہ بالوں والوں میں وہ خط کہیں چھپایا ہوا تھا جوڑے وڑے کے اندر. تو آپ علیہ السلام تو تسلیم کے بعد عورت کو بھی لیا ہے، خط کو بھی لیا ہے. خط حاتم ابن ابی بلتہ کا، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص اس قسم کی مخبری کر رہا ہے، براہ راست غداری ہے. حضرت عمر نے کہہ دیا کہ مجھے اجازت ہے، اڑا دیتا ہوں اس غدار کی گردن. آپ نے کہا رک جاؤ، ان سے پوچھو بھائی کیا معاملہ ہوا. حضرت حاتم نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میں سے سب کے کوئی نہ کوئی قبائلی تعلقات مکے میں موجود ہیں. میرا خاندان وہاں پہ اور میرا کوئی پرسان حال وہاں نہیں ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ پہ کوئی احسان کرے، میرے خاندان کی حفاظت کرے. آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پورا ایمان ہے، آپ پہ یقین ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اس رقے کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ایمان کا ایک یہ عجیب درجہ ہے. تو میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں قریش کے دلوں میں میرے لیے نرمی پیدا ہو اور وہ میرے خاندان کو نقصان نہ پہنچائے، یہ حفاظت کرے. آپ علیہ السلام تو تسلیم نے اس کی تصدیق کی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. آپ ان کی بات قبول کر لی. خط ویسے ہی نہیں پہنچا تھا تو مسلمانوں کو نقصان تو ویسے ہی نہیں ہوا. حاتم کی بھی، حضرت حاتم کی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حاتم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اتنی بڑی غلطی کو آپ پی گئے، برداشت کر گئے. کیوں؟ یہ بہت بڑا اسوہ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ان کی ایک تو نیت دوسری تھی، دوسرا اس کے ساتھ ان کی پوری زندگی موجود تھی جس میں مکمل طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. بدر میں، غزوہ بدر میں شرکت بجائے خود دکھتا بڑا اعزاز ہے کہ بعد والے صحابہ کو وہ اعزاز نہیں مل سکا. ان کا درجہ الگ ہے جو اب بدریین ہے. بدر میں شرکت کرنے والوں کے درجے کو دوسرے صحابہ بھی نہیں پہنچتے. چاہے جائے گا کہ کوئی عام بڑے سے بڑا ولی اللہ کا پہنچ سکے، ظاہر وہ تو صحابی کو نہیں پہنچتا، بدریوں کو کہاں پہنچے گا. تو اتنے بڑے درجے کے حامل شخص کی غلطی کو اس سطح پہ نہیں رکھ کے دیکھا جا سکتا جس طرح کسی اور شخص کی غلطی کو دیکھا جائے گا. تو اس سے اصول جو وضع ہو سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے ایک تو یہ کہ کوئی غلطی ہوئی ہمارے نظر میں، ہمارے خیال میں اس نے غلطی کی ہے، اور ایک ہے کہ ہمارے واقعی یہی ہے کہ واقعتاً اس نے غلطی کی ہے. ہمارے خیال میں غلطی کا ہونا اور واقعتاً غلطی کا ہونے میں بھی فرق ہے. ہمارا نقطہ نظر ہے ممکن ہے غلط ہو، ہمارا سوچنے کا زاویہ ہی غلط ہو، لیکن یہاں تو سوچ کی زاویے کی بات نہیں ہے، ثابت ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے خود اعتراف کر لیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بات پیش آ گئی. اس کے باوجود ان پر کسی اقدام کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ثابت بھی ہو جائے کسی کی غلطی ہے تب بھی محض ایک غلطی کی بنیاد پر اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک غلطی پوری زندگی کے اعمال کو ختم کر دینے یا نظر انداز کر دینے کی بنیاد نہیں بن سکتی، بلکہ اس غلطی کو دیکھا جائے گا، اس کا وزن متعین کیا جائے گا، اور اس کے مقابل اس کی جو زندگی ہے اس کا وزن متعین کیا جائے گا، تب کوئی فیصلہ کیا جائے گا. بار کیسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لشکر کی تیاری کی ہے اور پھر روانہ ہو گئے ہیں. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعداد 10,000 اور بعض روایتوں میں 12,000 ہے. این ممکن ہے کہ 10,000 اس وقت تھی جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، درمیان میں دوسرے قبائل چھوٹے موٹے لشکر بھی آپ کے ساتھ ملتے رہے، تو مدینہ سے مکہ پہنچتے پہنچتے آپ 12,000 ہو گئے. 12. اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ قریش کے جاسوسوں اور مخبروں سے ہمیں محفوظ کر دے یہاں تک کہ ہم اپنے شہروں تک پہنچ جائیں، اپنے مقام تک پہنچ جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دوران روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور پھر آپ نے روزہ افطار کیا ہے. حدید پہنچ کر آپ نے روزہ افطار کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی وہاں پہ روزہ افطار کیا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرتے ہوئے مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، اور مسلمان ادھر سے فتح مکہ کی غرض سے روانہ ہو چکے ہیں. دونوں میں آپس میں
ذوالحلیفہ کے مقام پہ ملتے ہیں. حضرت عباس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ذوالحلیفہ کے مقام پہ ہوتی ہے. یہاں ایک اور بڑی دلچسپ روایت موجود ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے مطابق کئی بار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہجرت کی اجازت مانگی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت نہیں دی، بلکہ ایک بار آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھ پر نبوت ختم کی ہے ویسے تم پر ہجرت ختم فرمائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی ہے اس کے فوراً بعد فتح مکہ ہو گیا تو مکہ سے ہجرت ختم. لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد تو ہجرت نہیں. تو فتح سے آخری جو مہاجر ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو جیسے ہم اوائل کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اواخر بھی ایک، اواخر سیرت بھی ایک عنوان بنتا ہے. اوائل سیرت کی طرف ہم نے کئی چیزوں کا اشارہ کیا کہ سب سے آخری مہاجر من المدینہ مکہ الی المدینہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام ابوا سے گزرے ہیں تو وہاں اپنی والدہ کی قبر پر گئے ہیں اور وہاں پہ اس قبر پہ بیٹھ کے آپ کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. انسانی جذبات بشریت کا خاصہ ہے. اگر انسان ہے کوئی شخص تو اس پہ خوشی بھی طاری ہوگی، غم بھی طاری ہوگا. خوشی کا اظہار خوشی کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کے انداز اختیار کیے جائیں گے، اور غم کے موقع پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے غم کے اظہار کے طریقے اختیار کیے جائیں گے. نہ وہ منع ہے نہ یہ منع ہے، دونوں میں شریعت کے دائرے سے نکلنا ممنوع ہے. عجیب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم اپنے خیال میں دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جذبات کو بھی انسانی دائرے سے خارج قرار دے دیتے ہیں. اب کوئی آدمی اگر نیک ہے تو اس کا رونا بھی غلط ہے اور اس کا ہنسنا بھی غلط ہے. میں نے عرض کیا کہ دونوں انسانی فطرت ہے. تو کسی شخص کے نیک ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ ہمیشہ ایک یبوست طاری رہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کے انسان کو محسوس ہو کہ غاروں میں یا کھنڈرات میں سے کوئی روح نکل کے آئی ہے جس کا انسانی ماحول سے کوئی تعلق نہیں، کوئی قطع نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم صحابہ کرام سے گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، شعر سننے جا رہے ہیں، واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، جس سے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح بیٹھے ہیں اور رات تک قصے چل رہے ہیں، رات تک شعر ہی چل رہے ہیں، نہ دنیا نہ دین نہ اللہ نہ رسول، کچھ بھی نہیں. یہ مفہوم نہیں ہے. تو جیسے گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے، کوئی چائے پہ اکٹھے ہو گئے، کوئی کھانے پہ اکٹھے ہو گئے، مل بیٹھنے کے کوئی صورت بنا لی گئی، اس میں ہنسی مذاق ہوا، تو اس میں سے کوئی چیز شریعت کے مقابل یا شریعت کے مخالف یا شریعت سے معارض نہیں ہے، بلکہ عین شریعت ہے. اس لیے کہ جو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے بعد شریعت کی کوئی چیز نہیں. آپ کی سنت ہی تو شریعت ہے. تو دینداری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے جب تک منسلک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہماری دینداری ایسی ہی خود ساختہ رہے گی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے انحراف کے بہت سے پہلو جو شامل ہو چکے ہیں موجود رہیں گے. بہرحال وہاں سے مقام ابوا سے جا کے آپ نے مر الزہران پہ پڑاؤ ڈالا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنی الگ آگ جلائے. اگر 12,000 کا لشکر ہے تو 12,000 شعلے بیک وقت بلند کیے گئے، 12,000 ٹکڑوں میں آگ جلائی گئی. تصور کیجئے کہ 12,000 چراغ جل رہے ہوں کسی جگہ، کیا سما ہوگا. اور 12,000 چراغ نہیں ہے، یہ تو آگ ہے. سفر میں اور اس نوعیت کے جنگلوں کے ویرانوں کے سفر میں آگ 3 مقاصد کے لیے جلائی جاتی ہے. ایک تو اگر موسم سرد ہے تو اس سے حرارت حاصل کی جاتی ہے. دوسرا جو کچھ کھانا پکانا ہوتا ہے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے حاصل ہوگا. اور تیسرا روشنی کی جاتی ہے. اور اسی میں پھر ایک اضافی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے درندوں اور حشرات الارض دونوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. جو زمین پہ رگنے والی چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ آگ کی تپش سے پھر قریب نہیں آئیں گی.
اور درندے بھی دور ہو جائیں گے کہ بھئی یہ انسانی ماحول ہے اور یہاں پہ ہمارے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. اور کسی بھی نوعیت کا اس طرح کا صحرا ہو یا جنگل ہو، وہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت لازم ہے، موجود ہوتی ہیں. جیسے جیسے انسانی عمل دخل اس کرۂ ارضی سے کم ہوتا جاتا ہے، اس نوعیت کی جانوروں کی اور حشرات الارض کی مقدار بڑھتی جاتی ہے. جو جو انسانی عمل دخل بڑھتا جاتا ہے، یہ درندے اور یہ حشرات الارض کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام و تسلیم نے یہاں پہ روشنی کا جو حکم دیا، اس کا ظاہر ہے کہ یہ مقاصد تو اپنی جگہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دشمن پہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے. تو سوال یہ کہ دھاک کیوں بٹھانا چاہتے تھے؟ یہاں سے بھی ہمیں ایک اصول ملتا ہے جس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا سورہ انفال میں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کا کیا مفہوم ہے؟ اصل چیز جو بار بار ہمیں سمجھنی چاہیے اور سمجھائی جا رہی ہے قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور سیرت سے، وہ یہ ہے کہ لڑنا مقصود نہیں ہے، دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا مقصود ہے. ترہبون بھی ہے نا، عدو اللہ وعدوکم. اصل مقصود یہ ہے کہ اپنی دھاک دشمن پہ بٹھائے رکھو تاکہ اس کے نتیجے میں دشمن کو یہ احساس رہے کہ یہاں اگر ہم نے حملہ کیا یا ان لوگوں سے ہم نے چھیڑ چھاڑ کی تو ہمیں بدلے میں جوتے پڑیں گے، ہمارے لیے بچنا مشکل ہوگا. نقصان کا اندیشہ ہے، برابر کی چوٹ ہے. یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ ایک بہت بڑا مقصد لے کر جا رہے ہیں، سامنے بہت بڑا دشمن ہے. اس دشمن کے عزائم گزشتہ 20-25 برس سے سامنے ہیں. آسانی سے مار کھانے والے نہیں ہیں، آسانی سے ہتھیار ڈالنے والے بھی نہیں ہیں. تو ان کو کیا کیا جائے؟ ان کے لیے آسان صورت یہی ہے کہ ان کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ لڑائی کے جذبے کو چھوڑ دیں، لڑائی کے ارادے سے بعد آ جائے. تو آپ نے دھاک بٹھائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ سے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے، یعنی ان کی ہجرت مکمل ہو گئی. ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ تو بڑا نازک ہے. اچھا وہ سردار ہیں، وہ خود بڑے سردار تھے قبیلے کے، سب سے دوستیاں تھیں، برابر کا تعلق، بڑے کاروباری شخصیت، بڑے تاجر، سب سے بڑے سود پر رقم دینے والے، سب سے بڑی شخصیت ہے مکے کی جن کی سب سے زیادہ سودی رقم تھی جو آپ نے اس موقع پر ختم کی. تو ان کو یہ تشویش ہوئی کہ آج مار دھاڑ نہ ہو، نقصان نہ ہو. نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا؟ مثلا ابو سفیان کو نقصان پہنچا ہے تو ان کے دوست ہیں، کسی اور شخص کو نقصان پہنچا ہے تو ان کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں. ظاہر بہتر ہے یہ کہ نقصان نہ ہو. تو انہوں نے یہ کوشش کی اور اس تشویش میں وہ مکے سے باہر داخل، مکے کے قریب باہر نکلے. اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی باہر چرواہا، کوئی لکڑہارا، کوئی مزدور، کوئی بندہ جا رہا ہو تو اس کو پیغام بھیجیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کر مل لیں اور اپنے لیے امان حاصل کر لیں. حضرت عباس اسی مقصد کے لیے باہر گھوم رہے تھے تو انہوں نے آواز سنی کہ ابو سفیان کی آواز آ رہی ہے اور وہ بدیل بن برقہ، یہ دو حضرات ہیں، سردار ہیں، یہ باہر نکل رہے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ یعنی بنو خزاع والے ہوں گے، انہیں سے جھگڑا ہوا ہے نا. تو اصل تو ان کا ذہن ہی نہیں ہے کہ مسلمان اتنی تیزی سے آ سکتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر چکے ہیں، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی. ظاہر ہے کہ ہم جیسوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ تو ہماری ناشکری ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی دعا کبھی اللہ نے قبول نہ کی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی پختہ یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ دعا ضرور سنتا ہے. ہماری تو سنتا ہے الحمدللہ. نہیں سنی بہت سی دعائیں تو ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے سنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری سیو کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس وقت وہ عمل پہ آ جائیں اور کس وقت ہمارے لیے وہ ملٹیپل ہو کر ہمارے سامنے نتائج کے ساتھ آئیں. بہرحال تو حضرت عباس نے ان کی گفتگو سنی کہ وہ تو کہہ رہے بنو خزاع لگ رہے ہیں. تو آپس میں کہتے ہیں بنو خزاع کا اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا؟ دیکھو تو صحیح، تاحت نگاہ آگ ہی آگ، خیمے خیمے.
تو حضرت عباس نے ان کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہو رہا، افسوس ہے اب تک تمہیں نہیں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ کہ ابو الفضل، ابو حضرت عباس کی کنیت ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ اتنا؟ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا، بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ اگر فتح یاب ہوگا تمہاری گردن ضرور اڑے گی، گردن اڑا دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرو گا؟ میرے ساتھ بیٹھو گھوڑے پہ۔ انہیں بٹھایا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو ابو سفیان کو جب لوگ دیکھتے کہتے کہ یہ ابو سفیان ہے، پھر دیکھتے جب عباس ہیں کہ نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بہرحال راستے میں گزرتے گزرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، انہوں نے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا حضرت عباس سے پوچھا کون ہے یہ، کیسے لے کے جا رہے ہو؟ روکو اس کو، میں اڑاتا ہوں اس کی گردن۔ وہ تیزی سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور ظاہر کہ چپ ہو گئے۔ اس مکالمہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں حضرت ابو سفیان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ابو سفیان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اور پھر بعد کے واقعات میں واقعتاً انہوں نے قربانی اور ایثار بھی کیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ کی آنکھ شہید ہوئی ہے جنگ کے موقع پر۔ ظاہر ہے کہ چھوٹا سا کسی کو اگر ہلکا سا زخم بھی لگتا ہے انگلی پر اللہ کے راستے میں تو اس کے ایک مقام ہے، صرف گردن کٹانے کا مقام نہیں، اس سے پہلے کے بھی سارے درجے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اور ایک شخص کی پوری آنکھ قربان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام تسلیم نے ان کو آفر کیے کہ بھئی یہ تو جنت لے لو یا آنکھ لے لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لفظوں میں بیان کرنے والی کیفیت نہیں ہے، یہ ایمان، صاحب ایمان شخص ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر جنگ کا ماحول ہونے کے باوجود یہ کوشش کی ہے کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف فیصلے کیے ہیں، مختلف لشکر، مثلا خالد بن ولید کو کہا کہ ایک جانب سے داخل ہو اور دیکھو لڑنا نہیں، کوشش کرنا کہ قتل و غارت نہ ہو۔ تو مجموعی طور پر 2-1 بندوں کا معاملہ ہوا ہے، باقی کوئی ایسا لڑائی کی نوبت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سعد بن عبادہ پرانے صحابی ہیں، سنجیدہ صحابی ہیں، لیکن معاملہ دیکھیں نا، جذباتی فضا دیکھیں کہ مکے پہ حملے کی بات ہو رہی ہے، وہ مکہ جس کی وجہ سے سارے مسائل اب تک مسلمانوں کو پیش آئے، تو ایک جذباتی جملہ ان کے زبان سے نکل گیا کہ آج مکے کی سرزمین اللہ نے حلال کر دی۔ درست بات یہ کہ حلال کی ہے، حلال کی تھی، جنگ ہو رہی ہے نا، خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹے ہوئے شخص کے لیے بھی آپ نے کہا ہے نام لے کے کہ اگر فلاں شخص ہو اس کو مار دو، تو یہ حلال تو ہوا، لیکن اس میں اتنا عموم نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص اعلان کرے اور لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ آج جو چاہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ جملہ پہنچا ہے حضرت سعد بن عبادہ کا، اور ابو سفیان نے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا ہے، ظاہر مسلمان ہو گئے، اپنی قوم کا تو خیرخواہ رہیں گے نا، سردار ہیں، ساری زندگی سرداری کی ہے اس قوم پہ، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ نے میری قوم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب حلال ہے کا مطلب یہی ہے کہ اڑاؤ سب کو، کاٹو پیٹو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے۔ تو اب دیکھیے حکمت کیا ہوتی ہے، اور میدان عمل میں انتہائی سنگین ترین حالات میں کیسے سب کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے منفیت سے گریز کیا جاتا ہے۔ معاملہ صرف یہ نہیں ہے، دین بہت، جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہے وہیں دین پر عمل کرنے میں نزاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے اور بس اس کو حکم دے دیا جائے۔ اب سعد بن عبادہ نے ایک بات کی ہے، اس کا تاثر غلط جا رہا ہے، فوراً ابو سفیان نے ریئیکٹ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ نے اچھا اب دوسری طرف سعد بن عبادہ ہے، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، ایک تو وہ معمولی ہوتے تو ان کو لشکر کی کمان کیوں دی جاتی؟ اتنے اہم موقع پر جن کو چند افراد کو جھنڈے دیے گئے نا، کوئی میمنہ پہ ہے، کوئی میسرہ پہ ہے، کوئی مقدمۃ الجہاد ہے، کوئی پیچھے ہے، آگے ہے، کوئی ایک دائیں سے جا رہا ہے، کوئی بائیں سے جا رہا ہے، تو 5 ساتھی تو 4-5 تو افراد ہیں سارے،
اس موقع پر اگر کسی شخص کو کسی ایک لشکر کی کمان دی جا رہی ہے تو اس کا مقام کتنا ہوگا؟ اس مقام کے حامل، ویسے بھی حضرت سعد بن عبادہ تو سنجیدہ ترین سینئر ترین صحابہ کرام میں شامل ہے، اب ان سے ایک کمزور بات ہو گئی ہے، اب اس کو اس کے منفیت کو دور کرنا ہے، تو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے، لیکن اس جھنڈے کو لینے میں ان کی دل آزاری ہے اور ان کی خدمات کا عدم اعتراف کی کیفیت ہے۔ ایک شخص کی اتنی زندگی کی خدمت ہے، ایک ہی بات پہ اس کو سزا دے دی جائے، اتنی بڑی سزا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حل کیسے کیا؟ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا، کمان گھر میں رہی، قیادت گھر میں رہی، دشمن کو یہ پیغام مل گیا، یا دشمن بھی نہ کہیں، مکے والوں کو، مخالف مقابل کو پیغام مل گیا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، آج امن کے لیے ہم آئے ہیں، لڑنا تو مجبوری میں تھا، اگر بغیر لڑائی کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہمیں تلوار اٹھانے کی، بندوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ان کی خدمات ہے ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ غلطی کی وجہ سے ایک وقتی ضرورت کے تحت کمان لی جا رہی ہے، ورنہ آپ کی خدمت کا اعتراف ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں، اسی لیے یہ قیادت آپ ہی کے گھر میں رہے گی، آپ اس کو لے کر آپ کے بیٹے کو دے دی جائے گی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے۔ اس موقع پر مجموعی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبر کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کام کیا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا ایمان قبول کر لیا، ان کا ایمان کا اعلان ہو گیا، تو عباس نے پھر کہا کہ بھئی یہ تو سردار آدمی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ کوئی اعزاز وعزاز دیں، یہ ایک الگ سبق ہے۔ اگر کوئی شخص، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا انزل الناس منازلہم، کوئی شخص اگر دنیاوی وجاہت رکھتا ہے تو یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو ذلیل کریں، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ اس کی وجاہت کو استعمال کرتے ہوئے اس کی وجاہت کو بھی دین کا خادم بنا دیا جائے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا اعزاز دیتے کہ من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کا امن ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کتنے لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ کیوں کہا آپ نے؟ آپ تو وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینے سے امن کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ مقصود امن ہے۔ ایک شخص نے جب دروازے بند کر لیے تو اس نے پیغام دے دیا کہ میں لڑنے والا نہیں ہوں، لڑنے والا تو باہر نکل کے لڑے گا نا، گھر میں بیٹھ کے تو نہیں لڑ سکتا، تو جو ہم سے نہیں لڑتا ہم اس سے نہیں لڑیں گے، یہ پیغام دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اعلانات کیے اور اس کے بعد آپ مکے میں داخل ہوئے، اور آپ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے۔ عام طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت یہ تھی کہ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوتے تھے، اسفل مکہ سے نکلتے تھے۔ یہ روایتیں عام طور پر احادیث میں آپ نے پڑھی ہوں گی، اگر پڑھی ہوں گی، کیونکہ وہ اتنے سردن حدیثیں گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن یہ روایت آپ کی سیاست کی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ داخل کہاں سے ہوتے تھے؟ اعلیٰ مکہ سے، اور روانہ نکلتے تھے مدینے سے کی طرف تو وہ اسفل مکہ سے۔ اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ مکہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا، خاص طور سے جو پرانا بیت اللہ تھا، یہ باب عبداللہ کی تعمیر سے پہلے، تو عنابیہ اور شمالیہ سے جب ہم داخل ہوتے تھے، باب مروہ کی طرف سے جب داخل ہوتے تھے، تو بعض محلے ایسے اتنی بلندی پر ہیں کہ ان کے گراؤنڈ فلور بیت اللہ کی، حرم مکی کی چھت کے مقابل ہے۔ یعنی یہاں سے اگر ہم داخل ہوں باب عبدالعزیز کی طرف سے تو 2 سیڑھیاں چڑھ کے جس چھت پہ پہنچیں گے اس پہ وہ پورا اوپر سے جاتے تھے، اور پہلے باقاعدہ برج بنے ہوئے تھے، اوپر راستے بنے ہوئے تھے، چھت پہ لے جاتے تھے براہ راست، یعنی نیچے جائیں گے تو ہمیں نچلی منزل پہ جانے کے لیے نیچے اترنا پڑے گا۔ یہ اعلیٰ مکہ ہے۔ تو باب مروہ سے ساری چڑھائی ہے، اور یہ جنت المعلیٰ تک کا علاقہ جو ہے، مسجد جن تک کا علاقہ، یہ اعلیٰ مکہ ہے۔ اور اسفل مکہ کیا ہے؟ یہ اجیاد اور اس کے پیچھے مسفلہ جس کو ہم کہتے ہیں، طریقہ ابراہیم خلیل کا علاقہ، باب عبدالعزیز یوں سمجھ لیجئے کہ کلاک ٹاور اور اس کے نیچے کا علاقہ یہ اسفل مکہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے داخل ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر جو آپ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ
آپ کا چہرہ انور اس تاریخی موقع پر اپنی سواری پر جھکا ہوا تھا، اور اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ میں داخل ہونے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ قدا کی طرف سے مکے میں داخل ہوں، یعنی وہی مسفلا خدئی کے سمجھ لیں آج کا علاقہ، اس سے بعد کا علاقہ۔ یہاں پہ مختلف لوگ جمع ہوئے اور ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، اس میں مجموعی طور پر قریش کے کچھ 200 کچھ افراد مارے گئے ہیں، لیکن حضرت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آپ نے دیکھا، آپ کو علم ہوا کہ کچھ تلواریں چل رہی ہیں، تو پھر پیغام دیا، حضرت خالد کو بلوایا۔ حضرت خالد نے کہا کہ بھئی میں نے تو لڑائی پہ پہل نہیں کی، مجھ پہ حملہ کیا گیا تو مجبوراً مجھے لڑنا پڑا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جو خیر جو بھی ہوا ٹھیک ہوا، ہو گیا بہرحال، لیکن آپ نے اس کو کوئی بہت پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، اور چونکہ حضرت خالد کی اس میں غلطی نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس میں توقف فرمایا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ مکے میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے طواف کیا ہے، اور طواف کرنے کے بعد آپ نے وہ طواف سواری پہ کیا ہے۔ سواری پہ طواف کرنے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلا کے بیت اللہ کی چابی لی ہے، بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ مورتیاں تھیں وہ آپ نے خود توڑی ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو صاف کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پہ عبادت کی ہے، نماز و ادا کی ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت مسلمان ہوئے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان کو بلا کر وہ چابیاں ان کے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے حوالے کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب تم سے کوئی یہ چابیاں نہیں لے سکے گا، اور اگر کوئی لے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ یہ جو لفظ آپ نے عطا فرمایا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک وہ چابی کنجی انہی کے خاندان میں، جو شیوی خاندان کہلاتا ہے، ان کے خاندان میں ہے۔ اور ایک بات اور، چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس لیے کسی اور چابی انہی کے پاس ہے، تو کسی اور کو چھوڑ دیجئے۔ کسی کے بھی بارے میں کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے، اس بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا کہ آج جو کلید برداران بیت اللہ ہیں وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان سے۔ ہمارے نسب میں کہیں نہ کہیں شک کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، ان لوگوں کی بات کرو جن کے نسب باقاعدہ تحریری صورت میں محفوظ ہیں اور جن کے بارے میں تاریخ کی گواہی بھی موجود ہے، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اس کے بعد تو کسی گواہی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم داخل ہوئے ہیں، اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر طواف وغیرہ کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کی ہیں۔ اس وقت آپ نے امامہ بھی پہنا ہوا تھا، خود بھی باندھا ہوا تھا، اس وقت آپ نے زمزم کا حضرت عباس نے یا حضرت حارث بن عبد المطلب نے، یہی وارث ہیں زمزم کے، انہوں نے زمزم کا ڈول نکالا ہے اور آپ کو وضو کیا ہے، کروایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے، اپنے جسم پر رکھنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا یہ منظر چند نے دیکھا تھا، اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر پہلی بار بڑی تعداد نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ کسی بادشاہ کو بھی ہم نے یہ اعزاز حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس موقع پر پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، اور اس موقع پر ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا ہے۔ تصور کیجئے وہ بیت اللہ جس کے باہر انتہائی تپتے ہوئے موسم میں تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹا کر ان پر تشدد کیا جاتا تھا، اور ان کی زبان مبارک سے صرف احد 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 نکلتا تھا، اس شخصیت کو جب بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کا حکم دیا گیا ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور جب اس نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو اس ماحول کی کیفیت کیا ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چھپ چھپ کے کافر
مکے والے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر رفتہ رفتہ کافی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. بیت اللہ کے پہ دروازے پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خطبہ دیا ہے. صف بند تھے لوگ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ تعالیٰ نے تنہا سارے لشکروں کو شکست دی اور اپنے بندے کا یہاں وعدہ پورا کر لیا. نصر عبدہ، صدق وعدہ، نصر عبدہ. یہ لفظ عبد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب مناسبت رکھتا ہے. پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں معراج کے موقع پر. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود کہہ رہے ہیں نصر عبدہ. بہرحال اس موقع پر آپ نے خطبے میں فرمایا کہ جاہلیت کا ہر استحقاق، خون مال کا ہر دعویٰ میرے قدموں کے نیچے ہے. کعبے کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا استحقاق اس سے ماورا ہے، وہ موجود رہے گا جس کا حق ہے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا کہ تم سے جاہلیت کا غرور اور آباء و اجداد پر فخر دور کر دیا. جو بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل چیز حقانیت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر آپ نے پوچھا مشرکین سے، آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہر کے عزیز تھے، آپ کے علاقے کے لوگ تھے، آپ کے قبیلوں کے قوم کے لوگ تھے، عرب تھے، جانتے تو تھے آپ کو کہ لگا آپ شریف ابن شریف ہیں، کریم ابن کریم. آپ سے تو ہمیں یہی توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبارت کو مثال لیتے ہوئے جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مردوں سے بھی بیعت لی ہے، عورتوں سے بھی بیعت لی ہے. قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. تو وہ یہی بیعت ہے کہ اس میں عمومی بیعت تھی کہ شرک نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بہتان ترازی نہیں کریں گے، اور اللہ سے ظاہر ہے کیا عافیت اور استغفار کرتے رہیں گے وغیرہ. اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ میں اعتاب کو اپنا نائب مقرر کیا ہے. حضرت اعتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 برس کے، مکہ مکرمہ کی اسٹریٹجک پوزیشن دیکھیے، وہاں کی صورتحال دیکھیے، وہ پس منظر دیکھیے. 20-21 برس کا، 8 برس یہ، 13 برس پہلے کس حد تک لڑائی ہے، کس حد تک صورتحال نازک ہے. ان حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھیے کہ کس کو فیصلہ کرتے، کس کو اپنی جگہ نگران بناتے. یہ تھا اپنی بعد کی نوجوان قیادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد. عہد نبوی میں نوجوانوں کے فعال ترین کردار پر الگ سے لکھا جا سکتا ہے. یہ کتابوں کا موضوع ہے جس پر نہیں لکھا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک طویل مدت کی منصوبہ بندی آسانی سے ہو سکتی ہے. اس کے نتیجے میں بہت آسان ہو جاتا ہے کہ انسان 30-40 سال کی پلاننگ کر سکے اور علاقے سے مطمئن ہو جائے. ایک 70 سال کے شخص کو اگر ہم کہیں نگران بناتے ہیں کتنے دن چلے گا؟ اور ایک شخص کو ہم اپنی جوانی میں 20 سال کی، 18 سال کی، 22 سال کی، 25 سال کی عمر میں کوئی ذمہ داری دیتے ہیں اور اس پہ اعتماد بھی دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ سیکھے گا ان غلطیوں سے.
لیکن اس کے بعد وہ جب 70 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اس کا تجربہ کتنا ہوگا، اور اس وقت تک وہ کتنی پلاننگ کر چکا ہوگا. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے ابھی سوچا اور ہم نے ابھی عمل کر لیا، لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں آج سوچا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے 3 سال درکار ہوں گے کہ وہ بات روبہ عمل آ سکے، 2 سال درکار ہوں گے کہ وہ بات روبہ عمل آ سکے. اس کے لیے چھوٹے 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 15-20 اقدام اٹھانے ہوں گے، تو وہ آہستہ آہستہ ہی اٹھائے جائیں گے. ایک چیز کے پاس مہلت حیاتی موجود نہیں ہے، وہ اتنی لمبی پلاننگ کرے گا کیسے؟ وہ تو کہے گا جتنے سال ہیں انجوائے کرو، مل گئے اس عمر میں کون نوکری دیتا ہے، جو سہولتیں میسر ہیں گھومو پھرو عیاشی کرو اور ختم. تو وہ جو جذبہ وہ جو کم عمری کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو انسان کو حوصلہ ملتا ہے اور جو کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دیا اور اس پہ استعمال کیا. اس موقع پہ آپ نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے مکے کو اسی روز حرم بنا دیا تھا جس روز اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وہ اب قیامت تک حرم اور محترم رہے گا. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے ہاں مکے میں خون بہانا اور یہاں کسی درخت کو کاٹنا جائز نہیں. مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال ہوگا. میرے لیے بھی صرف ایک ساتھ میں اور اس گھڑی میں اہل مکہ کی نافرمانی کی وجہ سے حلال ہوا تھا، اب اس کی حرمت پہلے ہی کی طرح واپس ہو گئی ہے. تو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ان تک وہ بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے، کہ یہ حرمت اپنی اصل کی مطابق موجود ہے. اب کسی کے لیے یہاں پہ کوئی اس حرمت کے خلاف اقدام اٹھانا درست نہیں ہے. اس موقع پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور ابو محذورہ اس وقت مسلمان ہوتے ہیں. ابو محذورہ ایک نوجوان ہے، یہ بھی بچے ہیں. جب حضرت بلال نے بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی ہے تو انہوں نے بچپن میں جیسے ایک بچے کا مزاج ہوتا ہے اس اذان کو کاپی کیا ہے، نقل اتارنے لگے. ابو معذور آواز کے اچھے تھے، خوش الحان تھے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک آواز پہنچ گیا، آپ نے ان کو بلوا لیا. ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا تو مجھے یقین تھا کہ اب میری گردن اڑا دی جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا. بیت اللہ پہ ایک فاتح قوم کے سربراہ نے میری اپنے نمائندے کی نقل اتارتے ہوئے مجھے سن لیا ہے. حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح قوم کے سربراہ ہیں. اس کے جلالت تو دیکھیے نا اس وقت کا پس منظر میں بھی خاص طور سے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ سناؤ کیا کہہ رہے تھے. میں نے بادل نخستہ اذان دی، پھر آپ نے مجھے ایک تھیلی عطا کی جس میں درہم تھے، انعام عطا کیا آپ نے. اور اس کے بعد پھر آپ نے میرے پیشانی اور سینے پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو معذورہ کہتے ہیں کہ ان کے آپ نے جیسے ہاتھ پھیرا تو میرا دل ایمان سے بھر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میری اذان درست کی اور مکے میں مجھے مؤذن بنا دیا. یہ نبوت کے حوصلے ہیں، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. بہرکیف اس موقع پر حضرت ابو قحافہ مسلمان ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتے صحابی ہیں. یہ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کا انتہائی اعزاز ہے اور دوسرے اعزازات کے ساتھ. اس موقع پر ابو لہب کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے ہیں اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اسلام میں کھینچا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے کہا کہ تمہارے بھتیجے کہاں ہیں، عتبہ اور معتب، مجھے دکھائی نہیں دے رہے. حضرت عباس نے کہا وہ تو مشرکین کے ساتھ روپوش ہو گئے ہیں. آپ نے کہا ان کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت عباس نے ظاہر معلومات کی ہوں گی، پتہ چلا ہوگا فلاں جگہ چھپے ہوئے وہ آپ کو لے کے آئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پہ اسلام قبول کو پیش کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. پھر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر باب کعبہ کے پاس آ کے ملتزم پہ آ کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی ہے. دعا کی ہے تو
دعا کے بعد حضرت آپ کے چہرے پہ مسرت دیکھی گئی ہے. تو حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ بڑے خوش ہیں, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, یہ خوشی کس بات کی ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استفسار پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا کی تھی کہ یہ دونوں مجھے عطا کر دیے جائیں تو یہ مجھے عطا کر دیے گئے. ظاہر ہے کہ آپ کے سگے چچا کے بیٹے ہیں, آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, لیکن چچا وہ ہے جس کے شروع پہلے دن سے جس کی مخالفت ہے اور جس کے رویے پر قرآن کریم نے سخت ترین وعید نازل کیے, تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے ہی جملے جو اس نے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کی غرض سے کہے تھے, انہی جملوں کو اللہ تعالیٰ نے لوٹایا ہے. لیکن اتنے شدید ترین مخالف کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مدد کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی دیکھیے کہ آپ نے صلہ رحمی کرتے ہوئے کہ چلو چچا نہیں دائرے میں آ سکے, دائرہ اسلام میں ان کی اولاد کا تو حق ہے. تو یہ جو قرابت ہے, جو عصبیت بنتی ہے اور عصبیت بن کے ہم سے عدل اور انصاف کے تقاضے چھین لیتی ہے, اس کا مثبت پہلو یہ ہے, اس کا مثبت استعمال یہ ہے کہ ہم ان قرابتوں کے ذریعے ان کو اسلام کی اور دین کے اور اچھائی کے قریب لانے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا حق مار کے دوسروں سے چھین کے ان کے حوالے کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بہرحال ان کے لیے ان کا مقام تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور وہ دائرہ اسلام میں آ گئے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد ظاہر ہے کہ ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا, لیکن یہ عمومی طور پر حکم نہیں ہے, یہ مکے کے لیے حکم تھا کہ مکے سے مدینہ اب ہجرت کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ مکہ تو خود دائرہ اسلام میں آ گیا, مکہ تو خود دارالاسلام ہے, مرکز اسلام ہے. تو اس لیے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا کوئی کام نہیں ہوگا. مسلمانوں کو یہاں ایک اور سبق دیا گیا. اصل چیز کیا ہے کہ ہر ملک ماس کہ ملک خدائے ماس, ہر علاقہ ہمارا ہے جہاں ہم بس سکیں, جہاں ہم رہ کر دین کے تقاضوں پر عمل کر سکیں, جہاں رہ کر ہم اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کو محفوظ کر سکیں, وہ ہمارا علاقہ. بہت سی مجبوریاں انسان کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک خاص علاقے میں پنپ نہیں سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا, تو وہ علاقائی اور جغرافیائی وابستگی ایک مسلمان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عام معافی کا حکم دیا ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے لیے عام معافی نہیں ہے, لیکن ان کو بھی ان میں سے بھی بہت سو کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعد میں معاف کر دیا ہے. یہ چند واقعات تھے جو فتح مکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ میں نے عرض کیا ہے کہ آئندہ نشست میں اختتامی طور پر وہ تمام چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے بشرط زندگی و بشرط صحت. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کا صحیح ذوق عطا فرمائے. گزشتہ 2 نشستوں سے ہم سوال جواب کی نشست نہیں رکھ پا رہے, تو کوئی سوال ہے تو وہ پہلے سوال کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اعتماد کن لوگوں پر کس حد تک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, اعتماد اس وقت تک کیا جا سکتا ہے جب تک بد اعتمادی کا ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو. 2 قسمیں ہیں, 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ ہم صرف اس پہ اعتماد کریں جس کو آزما لیں, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. کروڑوں اربوں روپے کروڑوں اربوں لوگوں کی دنیا ہے, وہ جب بھی واسطہ پڑتا ہے میں پہلے نہیں, میں 2 سال پہلے اس کو آزماؤں گا پھر اسے سودا لوں گا, ممکن نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہر آدمی پر اعتماد کیا جائے سوائے اس شخص سے جس سے کوئی بد اعتمادی کی بات ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آئے, سنی سنائی بات نہیں. سنی سنائی بات کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں کس طرح بیان ہوا ہے کہ کسی بھی بات کو آگے بڑھا دینا بغیر تصدیق کیے, یہ تو انتہائی یعنی معیوب ترین کردار کی کمزوری ہے, معیوب ترین کمزوری یہ کردار ہے. سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, تو سنی سنائی بات پہ تو اعتماد ہوتا ہے, اعتماد نہیں ہو سکتا. اعتماد ہمیشہ ہوگا الا یہ کہ بد اعتمادی کی کوئی صورت واضح طور پہ ہمارے سامنے ہمارے تجربے میں آ جائے. جی, کوئی اور سوال یہاں تو نہیں ہے, آن لائن تو نہیں ہے کوئی سوال؟
چلیں سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آئندہ نشست میں دیکھ لیتے ہیں، اور جو بھی سوالات ہوں وہ نوٹ فرما لیجیے گا. آئندہ آخری اختتامی نشست میں بھی کوشش کریں گے کچھ سوالات پر ہم بات کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.